بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خط سے متعلق گفتگو کریں گے۔ ہم خط کے معنی اور مفہوم، خط کی اقسام، خط لکھنے کا طریقہ اور دیگر جو ضروری باتیں ہیں اس کی خط سے متعلق ان کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں خط کے لغوی معنی کیا ہیں، تو خط کے معنی ہیں مراسلہ، چٹھی، مکتوب۔ مراسلہ، چٹھی، مکتوب۔ آج ہم جس خط کی بات کر رہے ہیں، ورنہ اگر آپ لغت میں خط کے معنی دیکھیں گے تو آپ کو مزید معنی بھی مل جائیں گے، لیکن ہم آج جس خط کی بات کر رہے ہیں اس کو مراسلہ، چٹھی اور مکتوب کہتے ہیں۔ چونکہ خط لکھا جاتا ہے تو خط لکھنے والا بھی ہوتا ہے، تو خط لکھنے والے کو مکتوب نگار، کاتب اور نویسندہ کہا جاتا ہے۔ خط لکھنے والا جو ہوگا اس کو مکتوب نگار، کاتب یا نویسندہ کہا جائے گا۔ اور جس کے نام خط لکھا جائے اسے مکتوب الیہ کہیں گے۔ جس کے نام خط لکھا جائے اسے مکتوب الیہ کہیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر میں خط لکھ رہا ہوں تو میں مکتوب نگار، کاتب یا نویسندہ ہوں۔ آپ کے نام خط لکھا جا رہا ہے تو آپ مکتوب الیہ ہیں۔ جب ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو تھوڑی مزید وضاحت ہو جائے گی، لیکن یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہیں۔ خط کے معنی تو آپ کو معلوم ہے، یہ دونوں ہی چیزیں آپ سمجھ لیں، خط لکھنے والے کو اور جس کے نام خط لکھا جائے ان کو کیا کہا جاتا ہے، ان کو نوٹ کر لیں۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سلسلے کو آگے بڑھائیں تو ہمیں خطوط کی اقسام ملتی ہیں۔ بورڈ پہ تحریر ہے۔ خطوط نویسی یعنی خط لکھنا، خطوط نویسی معاشرتی زندگی کی ایک حقیقی ضرورت ہے، ایک حقیقی ضرورت ہے۔ مکتوب الیہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ جس کو خط لکھا جا رہا ہو، تو مکتوب الیہ اور مضمون کے لحاظ سے، مضمون یعنی جس سلسلے میں جس عنوان کے تحت وہ خط لکھا جا رہا ہے وہ مضمون، اور جس کو خط لکھا جا رہا ہے وہ مکتوب الیہ، ان دونوں کے لحاظ سے خطوط مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں۔ مکتوب الیہ تبدیل ہو سکتا ہے، وہ دوست ہو سکتا ہے، وہ بھائی ہو سکتا ہے، وہ استاد ہو سکتے ہیں، وہ رشتہ دار ہو سکتے ہیں، والدین میں سے کوئی ہو سکتا ہے، بہن بھائیوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے۔ تبدیل ہوگا، لازمی سی بات ہے۔ جس طرح بھی ہم نے پڑھا کہ مختلف قسم کے خطوط ہیں تو اسی اعتبار سے بھی وہاں پہ تبدیل ہو جائیں گے۔ جس طرح مکتوب الیہ تبدیل ہوگا، اسی طرح اس کا مضمون جو عنوان ہے وہ بھی تبدیل ہوتا رہے گا۔ خیر، اب وہ مختلف قسم کے خطوط کون کون سے ہو سکتے ہیں، ویسے اور بھی اقسام ہیں، ہم یہاں پہ 3 کے بارے میں پڑھیں گے۔ نمبر 1 ہے نجی خطوط، یعنی وہ خطوط جو رشتہ داروں اور دوست احباب وغیرہ کو لکھے جائیں۔ وہ خطوط جو رشتہ داروں کو، اعزاء کو، اقربا کو لکھے جاتے ہیں، خطوط نویسی میں ان کو نجی خطوط کہا جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے اوپر بات کی کہ وہ دوست ہو، رشتہ دار ہو، والدین ہو، کوئی ایسے خط جن سے ہمارا ذاتی تعلق ہو، جو ہم ان کو خط لکھیں ہمارے نجی خطوط کہلائیں گے۔ دوسری قسم ہے سرکاری خطوط۔ وہ خطوط جو سرکاری کام کے سلسلے میں سرکاری اداروں یا عہدے داروں کے نام لکھے جائیں۔ ہمارے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو براہ راست حکومت سے جن کا تعلق ہوتا ہے، ہمیں مختلف عہدے داروں کے نام یا اداروں کے نام خط لکھنے پڑتے ہیں ضرورت کے تحت۔ کبھی ہمیں گورنر کے نام خط لکھنا پڑ گیا مجبوری میں، کبھی ہم نے وزیر اعلیٰ کے نام خط لکھ دیا، کبھی ہم نے وزیر تعلیم کے نام خط لکھ دیا، نوعیت کے اعتبار سے، تو وہ خطوط سرکاری خطوط کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاروباری خطوط،
وہ خطوط جو کاروباری اور تجارتی لین دین کے سلسلے میں لکھے جائیں۔ جب انسان کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کاروبار میں مختلف معاملات ہوتے ہیں، تو ان معاملات کے سلسلے میں جو کاروباری نوعیت کو مد نظر رکھ کے خطوط لکھے جائیں گے وہ کاروباری خطوط کہلائیں گے۔ جس طرح ہم نے یہاں پہ 3 اقسام پڑھی، اس طرح تینوں کے کہنا چاہیے کہ آداب میں، طریقے میں اور قواعد و ضابطے میں مختلف فرق ہوں گے، ہم ان فرق کو بھی سمجھیں گے۔ ابھی تک ہم نے جو چیزیں بورڈ پہ دیکھ لیا، اب ان کو اپنے نوٹ بک میں تحریر کر لیں گے۔ ہم نے خط کے معنی مفہوم سمجھ لیے، خط کس کو کہا جاتا ہے، خط لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں، جس کو خط لکھا جائے وہ کون ہوتا ہے، اس کے علاوہ خط کی اقسام یہ آپ کو لکھوا دی گئیں۔ سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ بنیادی اعتبار سے ہم خط کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس پیٹرن کو ذرا دیکھ لیں، سمجھ لیں۔ بنیادی اعتبار سے ہم نے اس خط کو بھی 4 حصوں میں تقسیم کر کے دکھایا ہے۔ سب سے پہلے ہم سیدھے ہاتھ پہ اپنی کاپی کے اپنے صفحے کے سیدھے ہاتھ پر یہ باکس جو بنا، یہ باکس نہیں بنے گا، یہ صرف ایک حصہ سمجھانے کے لیے کہ ایک پہلا حصہ ہے تو اس کو ہم نے باکس میں کر دیا، ورنہ باکس نہیں بنے گا۔ یہاں پہ ایک خط لکھنے والے کا پتہ اور تاریخ آتی ہے۔ سب سے پہلے ہم خط شروع کریں گے تو خط کا پہلا حصہ جو ہوتا ہے اس میں جو خط لکھ رہا ہے اس کا پتہ اور اس دن کی تاریخ جس دن خط لکھا جا رہا ہے، یہ خط کا پہلا حصہ ہوتا ہے۔ یہ مارجن لائن کے ساتھ بالکل ابتدائی 3 لائنوں میں یہ لکھا جائے گا۔ جب پہلی لائن میں تو خیر ہم عنوان لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد دوسری لائن سے ہم کمرہ امتحان، تیسری لائن میں اسکول کا نام الف ب ج اسکول کراچی، اور اس کے بعد تیسری لائن میں تاریخ جس دن خط لکھا جا رہا ہے اسی دن کی تاریخ لکھی جائے گی۔ یہاں پہ خط لکھنے والا، اچھا ہم کیونکہ امتحان میں لکھتے ہیں، عموماً خط ہم نہیں لکھتے، اس لیے ہم نے کمرہ امتحان الف ب ج اسکول لکھ دیا۔ اگر آپ کوئی اسکول اور امتحان کا خط نہیں لکھ رہے، آپ بالکل اپنے حقیقت میں خط کسی کو لکھنا چاہتے ہیں، تو پھر یہاں کمرہ امتحان الف ب ج اسکول لکھا ہے، یہاں پہ آپ کے گھر کا پتہ آئے گا۔ تاریخ تو وہی رہے گی، لیکن جو ابتدائی 2 لائنیں ہیں یہاں خط لکھنے والے کا پتہ آتا ہے۔ جب ہم امتحان میں لکھیں گے تو یہ کلاس میں لکھیں گے تو ہم کمرہ امتحان لکھ دیتے ہیں، ایک فرضی پتہ لکھ دیتے ہیں، لیکن آپ حقیقی خط لکھیں گے تو یہاں پہ آپ کا اپنا پتہ آئے گا۔ یہ خط کا پہلا حصہ۔ خط کا دوسرا حصہ، جیسے ہماری 3 لائنیں ہو گئیں، اس کے بعد چوتھی ہی لائن میں پیارے بھائی عمر السلام علیکم، آداب و القاب۔ جس طرح کا رشتہ ہے عمر کا، رشتے کا، مرتبے کا، اس کے سب سے علیحدہ سب کے القاب ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں۔ تو دوسرے حصے میں ہم جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کو مخاطب کرتے ہیں، اس کو سلام اور آداب لکھتے ہیں۔ یہ پیارے بھائی ہو سکتا ہے، پیارے چھوٹے بھائی ہو سکتا ہے، محترم والد صاحب ہو سکتا ہے، محترمہ والدہ ہو سکتا ہے۔ رشتوں کے حساب سے القابات تبدیل ہو جائیں گے، لیکن یہاں پہ آداب اور القاب ہی آئیں گے۔ یہ دوسرا حصہ ہوگا۔ پہلے میں ہم نے پتہ لکھا، تاریخ لکھی، اور دوسرے حصے میں ہم نے آداب اور القاب لکھے۔ یہ خط کا دوسرا حصہ ہے، نمبرنگ ہوئی بھی ہے، پہلا حصہ اور یہ دوسرا حصہ۔ اس کے بعد خط کا تیسرا حصہ کہلاتا ہے نفس مضمون، یعنی جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں، جو خط لکھ رہے ہیں، جو عنوان ہے ہمارا، ہم خط میں جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ تمام باتیں اس نفس مضمون میں آ جائیں گی، اور جو اس کی ترتیب ہے وہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے کہ کون کون سے آداب اور القاب اور کس طرح خط شروع کرنا چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس پہ ہم آگے گفتگو کرتے ہیں۔ تو تیسرے حصے میں نفس مضمون آ جائے گا، خطوط میں شامل تمام باتیں جو ہم نے کرنی ہیں، اپنی خیر خیریت بتانا، نیک تمنا کا اظہار کرنا، جس مقصد کے تحت خط لکھا گیا اس بات کو وضاحت کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ یہ خط کا تیسرا حصہ نفس مضمون، اور اس میں خاتمہ بھی آتا ہے، یعنی اختتام ہم نے خط پہ کس طرح کرنا۔ یہ تیسرا حصہ آپ کا وہ آ گیا جو آپ نے تمام خط میں باتیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ آخری حصہ یہاں پہ خط لکھنے والے کا نام آ جائے گا، جو خط لکھ رہا ہے۔ چوتھا حصہ یہ خط کا ہوتا ہے، اس میں خط لکھنے والے کا
نام آ جاتا ہے، جیسے ہم نے لکھ دیا فقط تمہارا بھائی الف بے جیم۔ یہاں بھی اسکول کی طرح ہم نے اپنا نام نہیں لکھا، الف بے جیم لکھ دیا، ورنہ یہاں پہ خط لکھنے والے کا نام ہی آئے گا، وہی اصول رہے گا جو اوپر اسکول کے ہم نے جو کمرہ امتحان لکھا اس کا پتہ لکھا، وہی اسکول کا پتہ اگر فرضی طور پہ ہم نے اوپر لکھا تو نیچے بھی پھر ہم فرضی نام لکھیں گے۔ تو یہ خط کا چوتھا حصہ ہو گیا۔ اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ ہم اپنے ایک خط کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں خط لکھنے والے کا پتہ اور تاریخ آتی ہے، دوسرے حصے میں آداب اور القاب آتے ہیں، تیسرے حصے میں نفس مضمون ہوتا ہے جو ہم نے خط لکھنا ہے، اور چوتھا حصے میں جو خط لکھ رہا ہے وہ اپنا نام لکھ کے خط کا اختتام کرے گا۔ یہاں ہم نے یہ سیکھ لیا خط کی اقسام، خط کے حصے، خط کے معنی، خط لکھنے والے کو کیا کہا جاتا ہے، یہ تمام باتیں ہم نے اس ویڈیو میں سیکھ لی۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ جس ترتیب سے بورڈ پہ سمجھایا گیا ہے اسی ترتیب سے آپ اس کو ایک صفحے پہ نمونے کے طور پہ اتار لیں اپنے کاپی اور رجسٹر میں، تاکہ آپ کو بعد میں آسانی ہو سکے اس کو سامنے رکھ کے، کیونکہ خط کی جو بنیادی چیز ہے اس کا پیٹرن ہوتا ہے، اس کا نمونہ ہوتا ہے، ہم نے ہر چیز کو اپنی جگہ پہ کس طرح لکھنا ہے، کس انداز سے شروع کرنا ہے، اسی ترتیب سے ہم لکھتے ہیں تو ہمیں امتحانات میں اچھے نمبر ملتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہ رکھیں تو امتحان میں ہمارے نمبر کم آ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو ہم اپنی یہاں کے سلسلے کو ختم کرتے ہیں۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ ہم خط لکھنا سیکھیں گے، خط لکھنے کا نمونہ تھوڑا سمجھیں گے۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔